وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس کا نمبر ہے 1696، آیت کا نمبر ہے 74. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 74. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا. اور جو یہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا گزشتہ سبق میں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب انہیں رب کی آیاتوں سے سمجھایا جاتا ہے، ذکروا کا مطلب تذکیر، نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے رب کے احکامات کے بارے میں، تو اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. اس میں دیکھیں ایک رویہ جو ہے ہمارا بالکل واضح ہے. ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، بس جو کچھ بیان کر رہا ہے بس وہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ سمجھنا نہیں چاہتے دین کو. یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا، اور یہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. اصل میں دیکھیں، تذکیر یا نصیحت شروع ہوتی ہے اس وقت، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس پہ ذرا غور کریں نا، کہ جو منزل آپ کی ہے نہیں، جس راستے پر آپ چلنا نہیں چاہتے، تو اس کی معلومات بھی پھر آپ حاصل نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے اور گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہیں ٹھنڈے مقام پہ چلتے ہیں، لیکن آپ کا موڈ نہیں ہے. مثال عرض کروں، آپ کا موڈ نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی بات، یا گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یعنی کوئی انوکھی ڈش بنا لو، کل انوکھی ڈش بنا لو، نئی ڈش بنا لو. اب نئی ڈش میں تو دیکھنا پڑے گا، محنت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا.
تو بیگم صاحبہ ذرا زورور ہیں، کہتی ہیں چھوڑو یار نہیں کرتے، بس میں اپنی مرضی سے کچھ بنا لوں گی۔ یہ ویسی میں سمجھانے کے لیے، ایک بات کو اگر آپ اس میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ پھر اس کو سمجھیں گے نہیں۔ یہ رویہ ہمارا قرآن سے ہے، آج کل اپنے اللہ سے ہے اور اپنے رسول سے ہے اور اپنے دین سے ہے، اس کو ہمارا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ پھر ظاہری طور پہ اور پھر فرقہ واریت میں ہے۔ ہم نے فرقہ واریت کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، پنجاب سے ایک مجھے واٹس ایپ نمبر ہمارا ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے فون کیا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے، تو بہرحال زیادہ میں تو تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے میرا ساتھی ہے، اس نے کچھ فرقہ، وہ ایک فرقے میں تھا پھر دوسرے فرقے میں چلا گیا، میں اس کے مخالف فرقے میں ہوں اور وہ مجھ سے اب بحث کر رہا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیا کہوں اس سے۔ اب میرا تو اس تمام چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، مطلب وہ فرقہ واریت پہ سمجھنا چاہتا ہے کہ فلاں فرقہ کیوں باطل ہے، ہمارا فرقہ کیوں ٹھیک ہے، اور تاکہ میں اس پہ بحث کر سکوں۔ اب دین، قرآن، اس کا وہ سوال نہیں کر رہا تھا، کہتے یہ فرقوں پہ مجھے سمجھاؤ کہ میں کیا دلیل دوں، اور ورنہ وہ پھر اس کو میں کنورٹ کر سکتا ہوں اپنے فرقے، لیکن میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے بتاؤ مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھئی تم نے مجھے سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو آپ کا ایک بیان بھی نہیں سنا، بس وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آپ کا واٹس ایپ نمبر آ رہا تھا، میں نے دبا دیا اور مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے مجھے فوراً جواب دے دیا اور مجھے اب اس سوال کا جواب دیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم پہلے مجھے سنو، تھوڑا سا سنو، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہو تو۔ بہرحال تو مسئلہ کیا ہے، یہ سم و عمیان میں بات کرو، اندھے، بہرے اور اندھے ہو کے، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہماری آنکھیں اندھی ہیں، کیونکہ حق طالب مولا نہیں ہے، طالب دنیا ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت مدینے کے منافقین کے بارے میں، سورہ بقرہ مدینے کی ہے اور مدینے میں منافق موجود تھے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کا وہ ہوتا ہے نا، آغاز سے یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دراصل ہم دیکھیں، ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اور لفظ، اب حق مذہب تو اسلام ہے اور ہمارے ماں باپ بھی بظاہر مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جو برائے نام مسلمان تھا۔ یہ میں قصداً ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں، برائے نام مسلمانی چلی آ رہی ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، نام کا مسلمان ہے۔ اور آج کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے، آج کے جو زمانے کی اسلام ہے یا مسلمان ہے، اس کی اللہ کے رسول نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجدیں آباد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آسمان کی چھت کے نیچے اس دور کے شریر ترین مخلوق
اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں فرقہ واریت عام ہے، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر امام پہ ایک فرقے کا نام لگا ہوا ہے۔ بعض اور بغض ایسا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ حرمین شریفین اس کے پیچھے بھی یہ لوگ جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسے وہ کہتے نہیں ہیں لیکن کرتے ہیں ایسا، اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہاں تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یا تو اپنی جماعت کراؤ، یا ان کے ساتھ کھڑے ہو تو رسمی طور اپنی نماز پہلے پڑھ لو تم، یا بعد میں پڑھو تو، یا پہلے پڑھ لو۔ تو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، قرآن کو کوئی سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ تو ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، یہ ساری باتیں آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں دین کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، الا یہ کہ فرقہ واریت ہو۔ ہر مدرسے میں مجھے یہ پتا ہے کہ پہلے ایک خاص، ظاہر ہے کہ 5 بورڈ ہیں، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کے الگ الگ بورڈ ہیں۔ پہلے تو اپنا فرقے کے دلائل اور مخالف فرقے کے دلائل کا رد، جو بھی ان کا، یہ پہلے سکھایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ جو ہے اسی بنیاد پر دیوبند کے مدرسے سے جو بڑا وہ دیوبندی ہوگا۔ دیوبندی کا یہ مطلب نہیں ہے، دیوبند کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ تو بس مدرسے کا نام ہے، اور جو دیوبند سے پڑھ گیا تو وہ دیوبند، یعنی بس وہ ایک تبرک کے طور پہ لگاتا ہے۔ بعض عالم یہ کہتے ہیں، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ ایک خاص فکر ہے، وہ دیوبند کی اپنی، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں کسی مسلک پر نہیں ہوں، کوئی خاص میں نے اپنے اوپر ٹھپا نہیں لگایا، لیکن یہ بریلویت اور یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، ان کے اپنے علماء، ایک فکر ہے، سوچ ہے۔ یہ صرف مدرسوں کا نام نہیں ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ اور اختلافات کیا ہے؟ بس رفع یدین پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، نور ہیں کہ بشر ہیں، حیات ہیں کہ ممات ہیں۔ دیکھیں کس اس میں ہم چکروں میں پڑ گئے۔ تو بہرحال میں اس کو مزید اس کا نہیں کر رہا تذکرہ، میں کہہ رہا ہوں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اندھے ہو کر نہیں پڑھتے، ہم اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ دیکھیں ہماری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے۔ ہماری دنیا کا دجال کیا ہے؟ دجل، دھوکہ، فریب۔ ہماری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ ہم نے بند کر رکھی ہے۔ ظاہر کی آنکھ کھلی ہے اور باطن کی آنکھ بند ہے۔ باطن کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، باطن سے ہم واقفیت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی مجھے آپ بتائیں، یہ تزکیہ نفس تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی طرح تزکیہ نفس کے بارے میں ہے۔ آپ نے کون زندگی جو گزاری ہے، آپ نے 70 سال، 80 سال، 50، 30، یعنی اگر آپ نے یہ تذکرہ سنا ہے کہ صرف تزکیہ نفس کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا وہ ناکام ہوں گے۔ وقد خاب من دساہا، کبھی آپ نے یہ سوال کیا ہے کسی سے؟ نہیں کیا۔ کوئی چیز دیکھیں، ہم اندھے بہرے ہو کے ہم چل رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دین کیوں آیا ہے، اسلام کی آخر ضرورت کیا تھی۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔
وہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت مشرکین کے لیے تھی آج ہم پر فٹ ہو رہی ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول آپ یہ مشرکوں کو جس طرف بلا رہے ہیں توحید کی طرف، یہ ان پر بہت بھاری ہے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا. ہم پر بھی یہ خالص توحید بہت بھاری ہے. مجھے لوگ یہ اصل دیکھیں، میرے تو موضوعات یہی ہوتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ شرک کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اکثر میرے اس پہ کلپ موجود ہیں. بعض اوقات میرے علاقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں افضال صاحب یہ شرک مشرک بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے آسانی سے مشرک بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب یہ ایک کمنٹ آتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے جو شرک کی یہ تفصیل بتا رہا ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نا دین کی، اندھا بہرا. بس ہمارے خیال میں کیا ہے کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، اب دنیا کوئی مائی کا لال آپ کو نہ کافر کہہ سکتا ہے، اور وہ یقیناً نہیں کہہ سکتا. جو کلمہ گو ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، لیکن یہ تو رویے کی بات ہے. ہمارا رویہ کافرانہ، رویہ مشرکانہ، رویہ منافقانہ. تو وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری ایک آنکھ کھلی ہے اور دوسری آنکھ بند ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں جب ان پہ رحمان کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خوب غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بہرحال میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین یقولون ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھیں یعنی اولاد اور آپ کے ہم جولی، ظاہر ہے اس میں ازواج کا تذکرہ ہے تو دونوں طرف سے ہم لے سکتے ہیں. بیوی اگر مومنہ ہے، اور میرا خود تجربہ ہے کہ ایک یعنی لڑکی تھی، وہ دنیا دار گھرانے میں تھی لیکن رجحان اس کا وہ تھا تو وہ شادی یعنی نہیں کر رہی تھی. وہ انکاری تو نہیں تھی شادی سے، یہ میں اپنا وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ ایسا مرد چاہیے، اس سے شادی کرنی ہے جو میری راستے میں رکاوٹ نہ بنے. تو یہ ازواج نہ مطلب صرف بیویاں نہیں ہیں، شوہر بھی تو، یعنی بیوی اگر مومنہ ہو یا اللہ کی بندی ہو اور اس کو اگر دنیا کا بندہ مل جائے کوئی، اور ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں رفاقت کا اثر ہوتا ہے اور شوہر کا تو زیادہ اثر ہوتا ہے. بیوی اگر اللہ کی یعنی لڑکی اگر اللہ کی بندی ہو اور اس کو شوہر مل جائے دنیا دار تو سب سے پہلے تو وہ پردہ ہٹائے گا اس کا. یہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ برہنگی، یہ سی تھرو، ہاف سلیو، سلیو لیس، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں، پھر فیشن وغیرہ. تو شوہر اگر ایسا ہو تو وہ تو پردے والی بیوی کو نہیں پسند کرے گا. تو یہ دونوں مطلب اس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جوڑا، ازواج، جوڑا. تو یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر شوہر کی یہ خواہش ہے کہ میری مومن شوہر کی اگر یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی مومنہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو ایک نعمت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یعنی بیوی اگر مومنہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے. بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش ہی ہوتی ہے. یقولون یعنی یہ دعا مانگتے ہیں رب سے، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جو آپ کی اولاد ہے جو
مومن مرد ہے یا عورت ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ یہ دل سے چاہیں گے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر ہیں تو ہماری اولاد بھی نیک ہو، اللہ والی ہو، اور وہ اللہ کے راستے پر چلے۔ یہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو مومنوں کا تذکرہ ہے۔ ہم تو اپنی اولاد کو خود بھی دین سے دور ہیں اور اپنی اولاد کو بھی بدرجہ اولا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملا نہ بنے۔ ایک ملا، میں ایک خاص تناظر میں بات کر رہا ہوں آپ سے، داڑھی رکھنا، یعنی ایک اولاد ہے تو داڑھی جو ہے شیو کرانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لڑکا آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، پریپ میں، پلے گروپ میں، نرسری میں انگلش پوئمیں سکھائی جاتی ہیں، اور بچہ آگے اگر آپ کے سامنے وہ ٹیچر کی سکھائی بھی نظم پڑھتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی کے مارے آپ کا منہ لال ہو جاتا ہے، میرے بچہ انگلش بول رہا ہے۔ تو ہم خود یعنی انگریزی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ انگریزی کا میں لفظ واپس لیتا ہوں، ہم للہیت چاہتے نہیں ہیں اپنی زندگی میں، نہ خود میں نہ اپنی اولاد میں۔ مجھے خود مطلب ہمارے گھر میں یہ تھا، میں جب بلوغ تک پہنچا اور داڑھی آئی تو میرے بعض گھر والے لوگوں نے یہ چاہا کہ اب یہ کب داڑھی منڈائے گا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ بھئی ہم مٹھائی منگوائیں گے، تم داڑھی آ گئی اب تم نے منڈانی ہے۔ میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے، عام طور پہ یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج 4 آپ کے بڑے ہیں، آرمی چیف، صدر، چیف جسٹس اور وزیر اعظم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، بے دین معاشرہ ہے۔ آج دنیا میں انسان سمیت مسلمان کے کسی دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہم بڑے تول کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ آپ سے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ نئی جو تحقیق آئی ہے 2.25 ارب میں سن رہا ہوں، جتنے بھی ہیں 1.5 ارب ہیں یا 2.25 ارب ہیں، یہ دین کو جانتے تک نہیں ہے۔ دین ہے کیا؟ پھر تو آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت، یہ کر لو وہ کر لو بس تم مسلمان ہو، داڑھی چھوڑ دو، نمازیں پڑھنے لگو بس تم مسلمان ہو۔ انہی بعض چیزوں پر زور دیا جاتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرو، داڑھی چھوڑ دو، عورت جو ہے پردہ شروع کر دے، بس یہی اسلام ہے ہمارے نزدیک۔ اسلام کی حقیقت آج نہیں بتائی جا رہی۔ اعلیٰ ترین یعنی بڑے فورموں پہ بندگی رب، خالص اللہ کی طرف رجوع، توبہ، رجوع اللہ، اللہ سے بیعت، تزکیہ نفس، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں آپ تو بیان کریں گے، پہلے دین کی ضروریات بیان کریں گے، سالم دل کو سالم بنا لینا یہ ہماری ضرورت ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو قلب سلیم لے کے آئے۔ اب قلب سلیم جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس ساری عمر 70-80 سال جو بھی آپ کی عمر ہے، یا 30 سال یا جتنی بھی آپ کی، قلب سلیم کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی قلب سلیم بناؤ تم، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تم قلب سلیم لے کے آ گئے وہ تمہارے کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب جیسے کہ تزکیہ نفس ہے، یہ بھی آپ کہیں نہیں سنتے، قلب سلیم ہے یہ بھی آپ نہیں سنتے۔ یہ بس ایسے ہی ہے سارا۔ بہرحال اس میں ایک اور نقطہ ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھیں
یقولون، والذین یقولون، یہ آپ کی دل کی جو خواہش ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے یہ کہیں. بعض باتیں تو عمل سے ہوتی ہیں، بعض چیزیں تو آپ دل سے مانگتے ہیں. اصل مانگنا تو دل سے مانگنا ہے. دعا تو دل کی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اصل معاملہ تو دل کا ہے. ہم دل سے اللہ کے نہیں ہونا چاہتے تو آپ زبان سے جو کچھ بھی کہہ دیں. زبان پہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور عملی طور پہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا الدنیا، لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس. زبان پہ لا الہ الا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، والذین یقولون، یہ زبان کا نہیں ہے، یہ آپ نے خواہش کرنی ہے. دل سے آپ کی یہ خواہش نکلے کہ اللہ تعالیٰ اچھا رفیق ملے، اچھی اولاد ملے، دل سے خواہش. پھر آپ ایسا کریں گے بھی نا، یعنی اس کے لیے جد و جہد بھی کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ کسی نیک لڑکے کی تلاش میں تھی. تو اچھا، پھر یہاں جو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، پرہیزگاروں کا، متقیوں کا پیشوا بنا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ دل کی بات نہیں ہے لیکن ان کا عمل ایسا ہے، وہ اپنا کردار ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی اقتداء پر، ان کی پیروی پر، یعنی اس کا اثر لیتے ہیں. دیکھیں، امام وہ جس کی پیروی کی جائے. تو یہ یعنی متقی بننا اور اچھا متقی بننا، یہ تو خواہش ہونی چاہیے ہر ایک کی. اور پھر ایسا یعنی ایسا متقی جس کی لوگ پیروی کرنا چاہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے گویا کہ نیکی کرنے والا ہے. یعنی آپ کی وجہ سے اگر کوئی نیک راستے پر آ جاتا ہے تو اس کا وہ جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. آپ کی اولاد ہے، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس آپ کے کھاتے میں جائے گا وہ، اس کا ثواب. اب ہم تمام جو مومنین ہیں ان کے تمام اعمال کا ثواب سردار الانبیاء کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ جا رہا ہے. انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ہمیں بندگی کا طریقہ سکھایا، ہم ان کے پیروکار ہیں. تو لہٰذا تمام ثواب تو یعنی ان کے کھاتے میں جائے گا. اسی طرح آپ اگر آج یعنی ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بات میں آخر میں ضرور کہہ دوں کہ اصل تبلیغ عمل سے ہوتی ہے. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. تو آپ پہلے تو آپ نے عملی نمونہ پیش کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال ایک عمل کا نمونہ پیش کیا ہے، اور پھر اس بنیاد پہ دعوت پیش کی ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری تو عمر، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں تو تمہیں ٹھیک راستہ بتاؤں گا. میں تو جھوٹ نہیں بولتا اور میں خائن نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں. اللہ کی ایک امانت ہے اور میں آپ کو اللہ کی طرف. تو عملی دیکھیں، اپنے عمل تبلیغ ایک قول سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے. تو عمل سے تبلیغ جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کا آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ پھر بات اثر نہیں رکھتی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔